अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हम आजकल मिर्ज़ा ग़ालिब की गज़ल पढ़ रहे हैं, यूं शम्मा हम एक सोख्ता सामाने वफ़ा हैं। इस गज़ल के 6 अशार के मुश्किल अल्फाज के माने और शरह हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, और अब आज इसके 3 आखिरी अशार को देखते हैं। तो इसका शेर नंबर 7 है। ए वहम तराज़ाने मजाजी व हकीकी, उश्शाक फ़रेबे हक़ व बातिल से जुदा है। इसमें पहले तो लफ्ज़ आया है वहम तराज़ाने मजाजी, तो हम पहले वहम तराज़ान को ले लेते हैं। वहम तराज़ान का मतलब होता है मुख्तलिफ़ किस्म के वहम को घड़कर अपने दिमाग में बिठाने वाले, यानी वो लोग जो तरह तरह के वहम पालते हैं उनको कहते हैं वहम तराज। और ये चूँकि ज़्यादा को मुखातिब कर रहे हैं मिर्ज़ा, इसलिए यहाँ पर उन्होंने वहम तराज़ान कहा है, यानी तराज की जमा तराज़ान होती है, इसलिए मिर्ज़ा ग़ालिब ने यहाँ पर तराज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मजाजी का मतलब होता है जिसका ताल्लुक़ दुनिया से हो, और हकीकी का मतलब होता है जिसका ताल्लुक़ खुदा ताला की ज़ात के साथ हो। लफ्ज़ है उश्शाक। उश्शाक जमा है आशिक की, और आशिक के माने आप जानते हैं। फ़रेब कहते हैं धोखा देने को, हक़ कहते हैं सच को, और बातिल कहते हैं झूठ को, और जुदा का मतलब होता है अलग हो जाना। तो इस शेर में मिर्ज़ा ग़ालिब उन लोगों से मुखातिब हैं जो कि हर वक्त इस वहम में पड़े रहते हैं कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। तो फरमाते ये हैं कि तुम वो लोग जो कि इन अवहाम में, अवहाम हमने लफ्ज़ बोला है, ये वहम की जमा है, इसमें पड़े रहते हो कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है। लेकिन जो आशिक होता है वो इस किस्म के वहमों से या अवहाम से बिल्कुल दूर रहता है। वो इस चक्कर में कभी नहीं पड़ता कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या दुरुस्त है। वो सिर्फ इश्क करता है, और जो इश्क करता है वो कभी सोच कर इश्क नहीं करता। आपने देखा होगा ना कि जब किसी से प्यार हो जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि उसकी जात पात क्या है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो बड़े घर में रहता है, उसकी गाड़ी कैसी है, ये आप कुछ भी नहीं देखते। आपको तो बस प्यार हो जाता है। तो मिर्ज़ा ग़ालिब यही फरमा रहे हैं अपने इस शेर में कि हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। हम तो इस फेर में पड़ते हैं कि हमें इश्क हो गया है। अब इश्क किससे हुआ है? दुनिया की नज़र में वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हम इस किस्म का कोई वहम अपने दिल में नहीं पालते। हम तो सिर्फ इश्क करने वाले हैं, तो इश्क करते हैं। बहुत अच्छा और बहुत मज़े का शेर है। अब आइए इसका शेर नंबर 8 देखते हैं। हम बेखुदी शौक में कर लेते हैं सजदे, ये हमसे न पूछो कि कहाँ नासिया सा है। बेखुदी का मतलब होता है अपने आप को भूल जाना। बेखुदी शौक यानी जिस वक्त महबूब के दर्स पे जाके अपनी पेशानी या अपना माथा झुका लेना, तो वो सिर्फ मोहब्बत के लिए सजदा होता है, उसमें हम सोचते नहीं हैं। नासिया सा, नासिया का आपको मतलब बताया था पेशानी, और नासिया सा का मतलब होता है पेशानी रगड़ना या पेशानी किसी के दर के ऊपर जाके झुका देना। अमूमन इसको पेशानी रगड़ना ही कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। कहते हैं कि बात यह है कि हमें इश्क ने बेखुद कर रखा है, यानी जब से हमें इश्क हुआ है हम अपने आप को भूल गए हैं, हम बेखुद हो गए हैं, हमें अपने आप की कोई खबर नहीं है। और इसी हालत में हम सजदे भी कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमसे ये कोई ना पूछे कि भाई तुम कहाँ पे सजदा करते हो,
اور کس جگہ پہ اپنی پیشانی گھستے ہو۔ اب اس کو پھر ایک مرتبہ آپ دیکھیے تو اس شعر کو بھی آپ دونوں طرح سے لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں یہ شاید عشق حقیقی کی طرف زیادہ ہے، اور مرزا غالب نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ، رب یا اوپر والے کے عشق میں اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنی سدھ بودھ نہیں رہتی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس جگہ سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ سجدے کرتے رہتے ہیں اور اتنے سجدے کرتے ہیں کہ ان کی پیشانی گھس جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کہ جو اپنے آپ کو خدا کے عشق میں اس قدر گم کیے بیٹھے ہوں، اس قدر غرق کیے بیٹھے ہوں، ان سے یہ پوچھنا کہ تم نے کہاں سجدہ کیا، کس جگہ کیا، اور اتنا سجدہ کیا کہ تمہاری پیشانی کے اوپر اس کے نشان پڑ گئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ ہم عاشق ہیں، ہم نے عشق کیا ہے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بے خودی میں اپنے آپ کو ہم نے اتنا گم کر دیا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ کو شاید خبر ہوگی کہ ہم کہاں سجدے کرتے ہیں اور کس مقام پر اپنی پیشانی کو گھستے ہیں، یعنی آسیہ سائی کرتے ہیں۔ اب اس کا آخری شعر ہے، اس کے بعد یہ غزل ختم ہو جائے گی۔ شعر نمبر 9 یعنی آخری شعر ہے: اب منتظر شوق قیامت نہیں غالب، دنیا کے ہر ایک ذرے میں 100 حشر بپا ہیں۔ منتظر کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنے والا۔ شوق قیامت، جو یہ چاہتا ہو کہ قیامت آئے تو اور میں اس کو دیکھ لوں، اور حشر کہتے ہیں وہ دن جو کہ آئے گا، جس دن کے قیامت ہوگی، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اور بپا کا مطلب ہے برپا، یعنی ہو رہا ہے مسلسل۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے مخاطب ہیں، اپنے آپ سے بھی مخاطب ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اے غالب، اب ہمیں شور قیامت کا کوئی انتظار نہیں رہا۔ یعنی قیامت آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس دن شور مچا ہوا ہوگا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، لوگ پریشان حال ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ اب آج ہمیں جو دن ہم سے اللہ میاں نے کہا تھا، جس دن کا وعدہ تھا، وہ دن آج آ گیا ہے اور آج ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو عجیب ایک پریشانی کا عالم ہوگا، ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہوگی، تو اس کو شور قیامت کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمیں اب اس دن کا کوئی انتظار نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا میں ایک ایک ذرہ دنیا کا دیکھا، اور ہر ایک ذرے میں ہمیں ایک قیامت دکھائی دی، اور دن رات ہم ان معاشروں کا منظر دیکھنے کے بعد قیامت کے انتظار کی ہمیں اب کیا ضرورت ہے؟ خواتین و حضرات، مرزا غالب کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو جانے والے شاعر تھے۔ اس شعر کو اگر آپ اس طرح سے بھی لیجئے، یعنی اس کو اگر آپ سائنس کے اس میں پیمانے میں تولنے کی کوشش کیجئے، تب بھی آپ کو بڑا عجیب لگے گا۔ یعنی ذرہ ایٹم کو اگر آپ سمجھ لیجئے تو آپ جانتے ہیں کہ ایٹم کے اندر کس قدر طاقت ہوتی ہے، کس قدر ایک قیامت مچی رہتی ہے۔ تو مرزا غالب کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے، اور ذرے ذرے سے اگر آپ اس کے بالکل عام سے معنی لیں دنیا والے، تو مطلب کے کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے لیے تو سینکڑوں مصیبتیں اس زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، اور جن سے قیامت جیسا شور مچا رہتا ہے، تو ہمیں قیامت کا دن کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو یہاں دن رات قیامتیں ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ آپ غزل تیسرے حصے میں جا کر مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم مرزا غالب کی کوئی اور غزل اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، کیونکہ اس حساب سے ہمارا چینل اتنا مقبول یا کہہ لیجئے کہ پاپولر نہیں ہے جس حساب سے اس کو ہونا چاہیے، اور جس قسم کا کہ سبق ہم آپ کو دے رہے ہیں اور جیسی ہم شرح کر رہے ہیں، پوری ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں آپ سے گلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر دوست، ہم نے اس ویڈیو کو 3 حصوں میں بانٹا۔ اگر ہم اس کو ایک ہی ویڈیو بناتے تو یہ آدھے گھنٹے 35 منٹ کی ویڈیو بنتی، لیکن ہم نے اس کو 3 حصوں میں بانٹا،
اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے دوست اس غزل کو پورا دیکھ کر پورا سمجھ لیں۔ لیکن بہرحال ہمیں بہت افسوس ہے کہ کوئی بھی، یعنی یہ 10 منٹ کی، تقریباً 10 منٹ کی ہوتی ہے ویڈیو، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اس کو 2 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھتا۔ تو اگر آپ کسی کلاس میں ہیں، آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہے، اور مان لیجئے کہ 40 منٹ کی کلاس ہے، اور آپ وہاں پر صرف 10 یا 12 منٹ گزاریں اور پھر کینٹین پہ چلے جائیں، تو یقیناً آپ کچھ سیکھ نہیں سکیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ غزلیں سیکھنی ہیں، سمجھنی ہے، تو آپ کو یہ پوری غزل دیکھنا پڑے گی، پوری ویڈیو سننا پڑے گی، ورنہ آپ اپنا وقت یہاں پر برباد نہ کیجیے۔ تو آج کے لیے بس اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔